انٹرویو دینے کا. آغا داؤد صاحب کے ہیں، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے انسان ہیں. میں نے اپنے چینل کے توسط سے کریڈٹ پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. گریٹ پرسنالٹی آغا داؤد صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو. خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین اور آپ کا جانا مانا صحافی جرنلسٹ ابرار حسین. I am your host, journalist Ibrar Hussain, All Pakistan Media Council District Chairman, the reporter of City Information News Channel and the CEO of Hazara News Channel and the owner of Much Bolan Social Media YouTube channel. In the name of Allah, who is the King, all of the King. Respect my follower and fan. Assalamu alaikum. آج کے ہمارا پروگرام کے مہمان خصوصی اور ہمارے پروگرام کا حصہ آغا داؤد ہزارہ جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو الیکشن 2024 میں پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے. میں سب سے پہلے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. بعد از خوش آمدید میرا آپ سے سب سے پہلے سوال ہے، سیاست میں آپ کا شمولیت کب ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، میں انتہائی مشکور ہوں ابرار صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا. آج ہم کچھ باتیں شیئر کریں گے آپ سے. بیسیکلی میں بچپن سے یعنی زمانے طالب علمی سے ہی پولیٹکس میں انوالو رہا ہوں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بلوچستان یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا، تو ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں مرکزی سیکرٹری جنرل رہا ہوں. اور اسی طرح اس کے بعد پھر عملی جو میری لائف ہے اس میں مختلف تنظیموں میں، سماجی تنظیموں میں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے گزشتہ 2.5-3 سال ہو گئے مجھے جو میں پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کی. الیکشن 2024 میں آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، اس کے حوالے سے آپ بتائیں. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور 2024 میں ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے مایوسیوں کو، بلوچستان کی محرومیوں کو مد نظر رکھ کر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا جو ویژن ہے بلوچستان کے حوالے سے، یہاں کی محکومی کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں ہم پورے بلوچستان سے انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی صوبائی قیادت ہے وہ کوششوں میں بھرپور لگے ہوئے کہ انشاءاللہ پاکستان سے اور بالخصوص بلوچستان سے انشاءاللہ ہم بھرپور سیاسی جدوجہد کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جیلہ ہی وزیر اعلیٰ ہو. الیکشن 2024 میں آپ کس پارٹی کے مد مقابل کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کسی پارٹی سے نہیں ہے، چاہے وہ لوکل پارٹیز ہو یا فیڈریشن کی پارٹیز ہو یا ہمارے ریجنل پارٹیز ہو. ہماری مقابلہ یہاں کے غربت، بے روزگاری، ناامنی، ان تمام جہالتوں کے خلاف ہے جو اس وقت پورے پاکستان کے لوگ، عوام، بالخصوص بلوچستانی عوام پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا مقابلہ ان سارے عوامل کے ساتھ. الیکشن 2024 میں جیتنے اور اقتدار میں آنے کے بعد آپ کا سیاسی منشور کیا ہے عوام کے لیے؟ بجلی، پانی، گیس، کھیل، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور عوام کو کیا فیسلٹیز فراہم کریں گے؟ دیکھیے، میرا اپنا ایک ویژن ہے اور میں بالخصوص پالیٹکس میں آیا اس لیے ہوں کہ ہزارہ قوم پر جو 20 سالہ جو دہشت گردی ہوا ہے، یہاں پر جو شیعہ نسل کشی ہوئی ہے، اور میں یہاں کے بالخصوص کوئٹہ شہر کی اگر بات کروں تو میرے حلقے میں اس وقت بہت سے مسائل ہیں. سب سے بڑی مسائل جو ہے اس وقت ہمارے یہاں بے روزگاری ہے، اور بے روزگاری کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور بہت سے سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں، جسے میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر برسر اقتدار آئے انشاءاللہ تو میں ان کو جو ہے بالترتیب کوشش میری یہ ہوگی کہ میں ان مسائل کو حل کروں. بالخصوص 2 ڈیکیڈ سے 20-22 سال سے ہماری قوم پر جو مسلط کی گئی دہشت گردی کو
ہمارا مقابلہ اس وقت ان سارے عوامل سے ہے جو ہمارے قوم یعنی 2 ڈیکیڈ پیچھے چلے گئے. یہاں پر تعلیمی نظام بہت خراب ہو چکا ہے، تو یہاں بالخصوص ہمارے ہزارہ نشین علاقوں میں میری ترجیحات یہ ہوگی کہ یہاں پر جتنے بھی سرکاری بند عمارتیں ہیں انشاءاللہ میں برسر اقتدار آ کر اپنے پارٹی کے ساتھ میری پہلی ترجیح یہ ہے کہ میں ان سارے بند جو سرکاری عمارتیں ان کو فعال کر کے ان کے ثمرات عوام تک پہنچاؤں، جس میں محکمہ صحت کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، محکمہ کھیل کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ جو بند عمارتیں بالخصوص جو تعلیمی بند عمارتیں ہیں اس وقت میری قوم کو اشد ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں میری ترجیحات میں یہ ہے کہ میں ان سارے سرکاری جو بند عمارتیں ان کو فعال کروں، اور شعبہ کھیل اسپورٹس کے حوالے سے میری ڈکی چھپی بات نہیں. ابھی ریسنٹلی 2023 میں ہم نے آل کوئٹہ شہید ذوالفقار علی بھٹو فٹ بال ٹورنامنٹ کروایا، جو کہ پورے کوئٹہ کے لوگ اس میں شریک ہوئے. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بھر سے جو ہے وہ بہترین کھلاڑی اس میں شرکت کی انہوں نے. تو گیس، پانی، بجلی، آلریڈی ان چیزوں پر تو یہ بیسک نیڈز ہے عوام کی، یہ بنیادی ضروریات ہے. جو میں کر رہا ہوں اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہ میرے پاکستان پیپلز پارٹی علمدار روڈ یونٹ کے مرہون منت ہے، جو کہ ہم وہ کیس لڑ رہے. اس سے پورے بلوچستان کے جو عوام ہے جس کو اس وقت گیس کا مسئلہ ہے، کلو میٹر چارجز کے حوالے سے جو ظالمانہ رویہ ہے گیس کمپنی کا، یہ کیس ہم لڑ رہے ہیں آلریڈی بلوچستان ہائی کورٹ میں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ تو عوام کا حق ہے ہم جیسے لوگوں پر کہ ہم لوگوں کے بنیادی مسائل کو اولین ترجیح دے کر کوشش کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے. کیا اس دفعہ الیکشن 2024 صاف شفاف ہوگا؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، پاکستان میں معروضی حالات کو دیکھ کر یقیناً جس طرح کے فیصلے ہو رہے اس وقت مسلم لیگ نون کو جس طرح سے لیول پلینگ دی گئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک شخص سزا یافتہ شخص ہے وہ تاحیات نائل ہے، لیکن وہ اس وقت الیکشن کے لیے بھرپور کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے سارے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے جا رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ ہمارے جتنے بھی محترم ادارے ہیں وہ انشاءاللہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کوشش کرے کہ یہاں کے حقیقی جو نمائندے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے دکھ درد اور مسائل کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو موقع دیا جائے، تاکہ بلوچستان ویسے بھی 74-75 سال سے بہت پسماندگی کا شکار رہا ہے. تو یہ حقیقی نمائندے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں بلوچستان کے وہ کافی تک انشاءاللہ حل ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے سارے ادارے، جتنے بھی ادارے الیکشن کمیشن سے منسلک ہیں، انشاءاللہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے اپنی بھرپور اقدامات کو یقینی بنائیں گے. سر، الیکشن 2024 کے بعد کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی ملک میں؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ٹی ایل پی؟ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو تو ہم نے 3 بار پاکستان کے عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا، انہوں نے جتنی کنٹریبیوشن کرنی تھی انہوں نے کر دی. اب 4تھی بار اگر اس ایسے پارٹی کے جو قائد ہے اس کو پھر موقع دیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس بور سے نکل جائے گا جو اس وقت پاکستان معاشی بور میں پھنس چکا ہے. پاکستان میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یہاں پر بہت سے مسئلے مسائل ہیں. اور اسی طرح پی ٹی آئی کو جو ایک نیا خواب، نیا پاکستان کا ڈرامہ رچایا تھا انہوں نے کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، آج ہم جو سب بھگت رہے وہ سارے پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں. ٹی ایل پی تو ایک، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک قومی پارٹی ہو، وہ ایک خاص طبقے کی پارٹی ہے، ایک خاص مسلک کی پارٹی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر اب تک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی دور حکومت تھی، جب بھی برسر اقتدار آیا پاکستان کے عوام بالخصوص مزدور طبقہ، کسان، ہاری اور جتنے بھی ملازمت پیشہ لوگ تھے جو گورنمنٹ ملازم تھے، انہوں نے بھرپور پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی نے کے لیے بہت خدمات انجام دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ سارے پروگرام ہیں جو کہ پاکستان کے عوام کے سنجیدہ مسائل کا حل کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر نوجوانوں کے لیے جو بے روزگار ہیں
ہمارے بچے جو جوان ہیں پڑھ رہے بے روزگار ہیں ان کو ہمارے پاس پارٹی نے ایک پروگرام دیا ہے کہ ہم ان کو باقاعدہ طور پر وظیفہ دیں گے جب تک وہ برسر روزگار نہیں ہوں گے. اسی طرح مزدور کو غریب طبقے کے لوگوں کو ریلیف دیں گے. 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان کے ہر سطح پر اضلاع کے سطح پر جو ہے بہترین صحت کی سہولیات دیں گے. اسی طرح بہت سے اور مسئلے مسائل ایسے کس حل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. تو پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ وہ بھرپور جو ہے جدوجہد کرے 8 فروری کو اور انشور کرے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے وارث پارٹی کو ووٹ کرے تاکہ یہ مثال کے طور پر اگر پاکستان میں باری طور پر اگر مینڈیٹ مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو انشاءاللہ کافی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی ان سارے مشکلات سے نکال سکتی ہے. بلوچستان میں الیکشن کے بعد کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی؟ پی ٹی آئی، ٹی ایل پی، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ؟ دیکھیے میرا تعلق جس جماعت سے جس پارٹی سے ہے میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو کہ ہمیشہ سے بلوچستان کے جو ساحل اور وسائل کی بات کرتی ہے اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد والے بلوچستان کا سنیں. یہاں کے جو ساحل اور وسائل ہے وہ بلوچستان کے عوام پر ان کی حق حاکمیت کو تسلیم کرتی ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ بلوچستان میں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنے اور دیگر جو ہمارے ہم نظر جو اور جماعت ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر انشاءاللہ ضرور حکومت بنائیں گے. اور یقیناً میری یہ آبزرویشن بھی ہے اور میری پریڈکشن میں تو نہیں کہوں گا، البتہ جو حالات بتا رہے کہ اس وقت عوام اپنے حقیقی مسئلے مسائل کو پرکھتے ہوئے یہ سمجھ چکے ہیں کہ واحد جماعت ہے جو ہمارے ان سارے مسائل سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتے اور ہمیں ریلیف دے سکتے. آپ کے خیال میں الیکشن کے بعد ملک میں سے مہنگائی غربت میں کمی ہوگی؟ یقیناً جتنے بھی پارٹیاں ہیں ان سب کے ایک منشور ہے، لیکن ہمارا شروع دن سے جب پاکستان پیپلز پارٹی فارم ہوا ہے تو 56 ہوا ہم نے یوم تاسیس منایا. ہمارا پہلے دن سے منشور رہا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور ہے میں یہ ہے کہ ہم متوسط طبقہ، غریب طبقہ، کسان، مزدور، ملازم پیشہ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کی ہے اور ان کو پروموٹ کیا ہے. تو چونکہ اکثر پاکستان کی اکثریتی آبادی کا جو تعلق ہے انہی کلاس سے لوگوں سے ہے، تو یقیناً انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں حکومت ملتی ہے تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو بہت سے مسئلے مسائل انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی حل کرے گی. سر سیاست کے علاوہ کن چیزوں اور کھیل میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ فار ایگزامپل کتابیں پڑھنا، اخبارات، ناول، رسالے یا کوئی کھیل؟ یقیناً بحیثیت ایک انسان کے میرے بھی کچھ خواہشات ہیں. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک صحت مند انسان ہی، ایک صحت مند سرپرست ہی اپنے اہل و عیال کو، اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو جب وہ تندرست ہوگا، صحت مند ہوگا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، تو وہ یقیناً اپنے عوام کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہتر سوچ بھی سکتے ہیں اور بہتر دوڑ بھی سکتے ہیں. تو میرا مشغلہ میں اکثر میری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ایکسرسائزز جم جاتا ہوں میں اور میں واک کرتا ہوں اور کھیلوں کے فروغ کے لیے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے. لیکن شہید طالب آبا فاؤنڈیشن یہ ایک ادارہ ہے، ہمارا سوشل ادارہ ہے جو پچھلے 15-16 سالوں سے ہم کھیلوں کی ترویج کے حوالے سے پورے بلوچستان میں، کوئٹہ شہر میں اور اپنے علاقے میں ہم نے کافی ایونٹ جس میں جوڈو کراٹے تھا، باکسنگ تھا، جناب رائفل شوٹنگ اور فٹ بال، کرکٹ، یہ سارے ہم کوئٹہ لیول، بلوچستان لیول پر ہم میچز کر چکے ہیں. اور میرا ہمیشہ سے یہ کوشش رہے کہ ایک صحت مند معاشرہ جب ہم کھیل کے میدان آباد کریں گے تو منشیات جیسی لعنت سے ہم اپنے جوانوں کو دور رکھ سکتے. باقی
میرا مشغلہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عصر حاضر میں جو اس وقت نیڈز ہے، ضرورت ہے، میں ناول بھی پڑھتا ہوں، میں تاریخ کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، میں پالیٹکس کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، میں ہمیشہ جستجو میں رہتا ہوں، اسٹڈی سرکل میں بیٹھتا ہوں، میں شیئر کرتا ہوں، میں سنتا ہوں لوگوں سے، باقی منشیات کے خلاف ہمیشہ بولتا ہوں اور نکلتا ہوں روڈوں پہ، جو بھی کوئی واک ارینج کرتے ہیں میں ان کے ساتھ جا کر شریک ہوتا ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ معاشرے کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کروں، اور جتنے بھی منفی سرگرمیاں ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، منشیات جیسی لعنت ہے اور جوئے کے اڈے ہیں، یہاں پر کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے اڈے ہیں، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ برسر اقتدار آ کر جو لوگ ان مسائل کا شکار ہے، یہ چیزیں ہم حکومتی سطح پر اگر ان کی بے خنی کریں، ان کو روکیں ہم، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر سنجیدہ کوشش کرے تو ہم اپنے معاشرے کو، کوئٹہ شہر کے عوام کو ان سارے ذلتوں سے، ان بدبختیوں سے نکال سکیں۔ آخر میں میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے اور کب حاصل کی اور کس یونیورسٹی سے حاصل کی؟ میں نے ماسٹر کیا گلستان یونیورسٹی سے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے ماسٹر کی، اور میں نے گلستان لاء کالج سے LLB کیا، اور کافی عرصہ میں پھر ملازمت میں بھی رہا ہوں، میں کوئی 30 سال ایک ادارے کے ساتھ منسلک رہا ہوں، تو میں بڑے اچھے عہدے پہ تھا میں، تو یہ میرے کیریئر ہے، باقی سوشل ادارہ بھی چلاتا ہوں پالیٹکس کے ساتھ ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آپ کی اجازت سے کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ جرنلسٹ ابرار حسین، رپورٹر آف سٹی انفارمیشن نیوز چینل۔ آپ کا بہت بہت شکریہ انٹرویو دینے کا۔ شکریہ آپ کا۔ آغا داؤد صاحب کے ہیں، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے انسان ہیں، میں نے اپنے چینل کے توسط سے کریڈٹ پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گریٹ پرسنالٹی آغا داؤد صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔